بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولي جبل الصلاة والسلام صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر مدرب ومن طاعة تسكن أرزقة وتمتع في حالة إلا وديميج مسلمين جميل ولما لكم في النوائب كلهم من وهم سوء الجليل بولايتك يا عليم يا عليم يا عليم اللهم اكتب بوليك الفرج اللهم اكتب بوليك الفرج اللهم اكتب بوليك الفرج صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذاته واحد وذاته صمد وذاته قادر وذاته مقتدر وذاته سميع وذاته قدير وذاته عليم وذاته ولي هو الذي قال له في شأنه فتبارك الله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اسمه أحمد على السماء واسمه محمد في الأرض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين والذي قال له في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووسيج الرسول ووزير الرسول وباب إطاعة الرسول والزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذي قال له في شأنه ذرة ريش يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين على خيبري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم بكلمات صلوات محمد وآله دعائے پروردگار عالم بانیہ میں مجلس طیب تمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضرین مجھدیر کی فقائی جناب سیدہ کی بارگاہ میں خلوص و عبادت میں شمار فرمائے دنیا کے جس کسی موقع میں بھی امام حسین علیہ السلام کے عزادان آباد ہیں خدا نظرداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے دشمنان تشیع و دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین و دشمنان ان کے سیدہ کو خدا نیست و نابود فرمائے وطن عزیز کا امن فراہم کرنے والے دہشت گردوں کو خدا زمین و خوار فرمائے
میرے اللہ وارث کربلا، وارث خون حسین، وارث فرش عزا، حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں مولا کے سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، درود کی تلاوت فرمائیں صلی اللہ اس سے بہتر اگر ممکن ہو تو آواز بلند درود کی تلاوت توجہ بزرگوں کا آواز آپ کے چہروں کی کافی عرصے کے بعد جانب کی شروع حاصل ہوئے، جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے حکم ہے کہ خدا نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو حسین ابن علی کے فرش پہ بٹھا کے باحیثیت بنا دیا۔ میں اس عقیدے کا ہوں کہ جہاں اس گھر کا ذکر شروع کر دیا جائے وہاں جو سننے والے نظر آتے ہیں وہ کم ہوا کرتے ہیں، جو نظر نہیں آتے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوا کرتے ہیں، تو نہیں معلوم کس کس ہستی سے دعا حاصل ہو جائیں گی۔ ایک لمحے کے لیے آپ کی تعداد کو ذہن میں نہیں لگ رہا، میں جملے کو بدل دیتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں حسین کے فرش پہ بٹھا کے نبیوں سے کندھے سے کندھا ملانے کا اجر عطا کیا۔ سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد رہے۔ اللہ دنیا ابھی تک اس فرش کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائی، حسین تو حسین، دنیا ابھی تک فرش عزائے حسین کی حقیقت کو درک نہیں کر سکی۔ یہی وجہ ہے روایت کے جملے، کوئی نماز پڑھے اس کا نام فرشتے تحریر کرتے ہیں، کوئی روزہ رکھے اس کا نام فرشتے تحریر کرتے ہیں، کوئی حج پہ جائے اس کا نام فرشتے تحریر کرتے ہیں، کوئی زکات دے اس کا نام فرشتے تحریر کرتے ہیں، کوئی غریبوں کا خیال کرے اس کا نام فرشتے تحریر کرتے ہیں، کوئی یتیموں پہ شفقت کرے اس کا نام فرشتے تحریر کرتے ہیں، کوئی پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے اس کا نام فرشتے تحریر کرتے ہیں۔ ہر عبادت کے بدلے نام فرشتے تحریر کرتے ہیں۔ واحد عبادت ہے عزاداری حسین، جو اس فرش پہ بیٹھ جائے اب نام فرشتے نہیں، حسین اپنے ہاتھوں سے تحریر۔ سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد رہے۔ جنہیں مل گئے حیدری، اللہ اکبر، اب نام فرشتے نہیں، حسین اپنے ہاتھوں سے تحریر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور فقط اس عزادار کا نام تحریر نہیں کرتے بلکہ ہر عزادار کا نام اس کی بلدیت کے ساتھ تحریر کرتے ہیں۔ فلاں ابن فلاں نے میری مجلس میں شرکت کی، فلاں ابن فلاں نے میرے ماتمی جلوس میں شرکت کی، فلاں ابن فلاں نے عزاداروں کے لیے نظر کا اہتمام۔ پتہ چلا عزاداری کے لیے جو جس زاویے سے بھی خدمت کرے حسین اس کا نام اس کی بلدیت کے ساتھ تحریر کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا جنتیوں کو بلدیت کے ساتھ کیوں بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے۔ روز حشر جنتیوں کو بلدیت کے ساتھ کیوں بلایا جائے گا؟ چونکہ حسین بلدیت کے ساتھ نام تحریر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا اس فرش کے حقیقت کو درک نہیں کر پائی۔ یہی وجہ ہے اکثر میں مجلسوں میں یہ جملہ تلاوت کرتا ہوں، حسین کے فرش پہ جو بیٹھ جائے نا، حسین پھر نیتوں کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی وجہ ہے میں نے محرم سے پہلے کتاب میں ایک جملہ پڑھا کہ ایک بندہ آتا تھا تو حسین کی مجلس میں آتا، اب اس کی مزاج میں تھا، اسے بیٹھتے ہی نیند آ جاتی۔ اللہ اکبر، اسے بیٹھتے ہی نیند آ جاتی۔ لوگ کہتے ہیں یہ مجلس میں آتا کس لیے؟ ایک بندے نے ایک دن اسے مذمت کر دی کہ تم مجلس میں آتے کس لیے؟ اگر سونا ہے تو گھر سو جایا کرو۔ رات کو خواب میں دیکھتا ہے، حسین فرماتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آنے کے بعد وہ سو جاتا ہے لیکن گھر سے سونے کی نیت سے نہیں آتا۔
اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے۔ گھر سے سونے کی نیت سے نہیں آتا، گھر سے میری عزاداری میں شرکت کے لیے آتا۔ نہیں معلوم یہاں بیٹھنے والا کون سا عزادار حسین کو کتنا عزیز ہو۔ یہی وجہ علمی دنیا کا پہاڑ سے وسیع نام گزار آقا علی قاضی یاد اللہ مقامہ، اپنے دور کے اتنے بڑے مصرف عارف عالم، انہیں جب بھی پتا چلتا فلاں جگہ حسین ابن علی کی مجلس ہو رہی ہے، گھر سے کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی اٹھاتے اور مجلس میں اس جگہ بیٹھتے جہاں عزادار اپنی جوتیاں اتار دے، وہاں وہ چٹائی بچھا کے بیٹھ جاتے، رش بڑھ جاتا وہ بھی کسی عزادار کو دے دیتے، خود زمین پہ بیٹھ جاتے۔ جب مجلس اختتامی مراحل کو جاتی، لباس روحانی میں ہوتے تھے، امامہ عباقہ پہنا ہوتا تھا، جب مجلس اختتامی مراحل کو جاتی ایک ایک ماتمی کی نالین اٹھاتے، جوتی اٹھاتے، اپنی عبا سے اسے صاف کرتے، ایک ایک عزادار کی جوتی اٹھاتے، اپنی عبا سے اسے صاف کرتے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے خوشرے خالے ہیں، آپ کسی رومال سے بھی صاف کر سکتے ہیں، یہ جو مجلس میں بیٹھے ہم انہیں دن میں گناہ کرتا ہوا دیکھتے، آپ اتنے عارف عالم ہو کے ان گنہگاروں کی جوتیاں اپنی عبا سے کیوں صاف کر رہے؟ آقا علی قاضی کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، نظر کا فرق ہے، تم نے انہیں گنہگار سمجھا ہے، میں نے انہیں بطول کا مہمان سمجھا۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے۔ تم انہیں گنہگار دیکھتے ہو، میں انہیں سیدہ کا مہمان دیکھتا ہوں۔ اللہ دنیا اس فرش کی حقیقت کو درک نہیں کر پائی۔ اللہ اکبر، جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور عنوان سخن قرار دیا، خدا آواز لے کے کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کو کلمات کے ذریعے سے آزمایا، ہم نے ابراہیم کو کلمات کے ذریعے سے آزمایا۔ یہ اپنے علماء خدا ذاکرین سے تفصیل سن رکھی ہے کہ خدا نے ابراہیم کا جان کے ذریعے بھی امتحان لیا، مال کے ذریعے بھی امتحان لیا، اولاد کے ذریعے بھی امتحان لیا، علم کے ذریعے بھی امتحان لیا۔ آپ نے یہ تفصیل سن رکھی ہے۔ ایک دن پورا ریوڑ لے کے جنگل میں کھڑے تھے، کسی نے آ کے ابراہیم کے سامنے خدا کا ذکر شروع کیا، سبحان قدوس رب العرش العظیم۔ ابراہیم دیکھ کے کہتے ہیں میرے اللہ کا اتنا اچھا ذکر کر رہا ہے، یہ تو میرا ریوڑ ہے، اس کا آدھا تو لے گا۔ مجھے ایک دفعہ پھر خدا کا ذکر سنا، اس نے پھر کہا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح۔ دیکھ کے کہتا ہے ابھی دل نہیں بھرا، یہ تو آدھا ریوڑ ہے، یہ بھی تو لے گا۔ مجھے ایک دفعہ پھر ذکر خدا سنا، چونکہ میں عاشق خدا ہوں، خدا محبوب ہے میرا، محبوب کا ذکر سنتے ہوئے دل نہیں بھرا، اب وہ پورا ریوڑ اسے دے دیا۔ دیکھ کے کہتے ہیں اب دینے کے لیے مال نہیں ہے، اس ریوڑ کی خدمت کے لیے تمہیں کوئی خدمتگار چاہیے ہوگا۔ میں ابراہیم نبی پوری زندگی خادم بننے کو تیار ہوں، مجھے ایک دفعہ ذکر خدا سنا، مجھے ایک دفعہ ذکر خدا سنا۔ وہ دیکھ کے کہتے ہیں ابراہیم میں نے تیرے ریوڑ کو لے کے کیا کرنا ہے، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، خدا نے بھیجا اس لیے تھا جا کے دیکھ کے آ جا۔ اسے مال سے زیادہ محبت ہے یا ہمارے ذکر سے زیادہ محبت ہے؟ اسے مال سے زیادہ محبت ہے یا ہمارے ذکر سے زیادہ محبت ہے؟ میں نے کہا ابراہیم عاشق خدا تھا، کہہ رہا تھا سب کچھ لے لو بس مجھے خدا کا ذکر سنا دو۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، ہم کائنات لے جاؤ، ہمیں علی علی کرنے دیا جاؤ۔ اللہ اکبر، سلام و شاد و آباد۔ ہم اپنی کائنات مٹانے کو تیار، بس ہمیں حسین حسین کرنے دیا جائے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کلمات کے ذریعہ۔ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا وہ کلمات کون سے تھے جس کے ذریعے خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور ابراہیم کو انسانوں کا امام بنا دیا؟ اللہ اکبر، حوالے کی ذمہ داری میری کم از کم 6 تفاسیر اس روایت کی اپنے کتب خانے میں محفوظ رکھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ کوئی اور کلمات نہیں ہے، ابراہیم نبی نے میرے دادا علی سے لے کے میرے بیٹے قائم تک ہم 12 کے نام تلاوت کیے، خدا نے انسانوں کا امام بنا دیا۔ اللہ اکبر، ہم 12 کے نام ابراہیم کی زبان پہ جاری ہوئے، خدا نے انسانوں کا، وہ بھی اپنے دور کے انسانوں کا امام بنا۔ ابراہیم امام ہے لیکن فقط اپنے دور کے انسان، اور میرا علی عالمین کی ہر جنس کا امام ہے۔
18,000 عالمین کا امام ہے علی ابن ابی طالب، جو فقط انسانوں کا امام ہے۔ قرآن سے پوچھے اس ابراہیم کو خدا نے کیا کیا اختیار دیا؟ قرآن کہہ رہا ہے نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے خزانے دکھائے۔ اللہ اکبر، امامت دینے کے بعد ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے خزانے دکھائے۔ پتا چلا ابراہیم امامت ملنے سے پہلے ان خزانوں سے واقف نہیں تھے، تبھی خدا کہہ رہا امامت دینے کے بعد ہم نے زمین و آسمان کے خزانے دکھائے۔ جب امامت ملی تو ابراہیم نے زمین پہ بیٹھے بیٹھے آسمان تک دیکھ لیا، آسمان تک دیکھ لیا۔ میں نے کہا یہ ابراہیم ہے جو فقط اپنے دور کے انسانوں کا امام ہے، وہ فقط عرش تک دیکھتا ہے۔ لیکن علی سے کسی نے پوچھا تھا یا علی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اسے دیکھا ہے؟ علی فرماتے ہیں اسے سجدہ کیسے کروں جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ اللہ اکبر، ابراہیم کی بساط فقط آسمانوں پر، علی کی نظر تجلی توحید کو دیکھ۔ چلے اور آسان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لطف لیجیے گا۔ علی تو علی ہے، واللہ علی تو علی ہے، علی کا ابراہیم سے تقابل کے آسان کرو۔ اللہ اکبر، میرے مولا علی کے دولت کو دیکھ۔ ایک دن جناب کمبر دروازے پہ دقل باب کی، اندر سے جناب فضا نے کہا کون؟ کہا بہن فضا میں کمبر، کیا کام ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب سے ملنا۔ اللہ اکبر، جناب فضا دیکھ کے کہتی علی سے ملنا، ایسے آسمان کی جانب دیکھ کے کہتی ہیں علی تو اس وقت آسمانوں پہ تدبیر امر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حوالے کی ذمہ داری میری، علی تو اس وقت آسمانوں پہ تدبیر امر کر رہا ہے۔ کمبر نے کہا ٹھیک ہے فضا، اب وہاں سے چلے۔ 2 گلیاں کراس کر کے چوک پہ آئے تو سامنے سے علی آ دیکھ کے کہتے ہیں یا علی وہ جو فضا آپ کے گھر میں رہتی ہے۔ علی دیکھ کے کہتے ہیں کیا کہہ دیا میری فضا نے؟ کہا یا علی آپ یہاں مدینے کی گلی میں آ رہے ہیں اور فضا نے مجھے کہا کہ علی آسمانوں میں تدبیر امر کر رہے ہیں۔ علی نے کہا کمبر قریب آ جا اور خبردار میری فضا پہ شک مت کیا کر، قریب آ جا۔ جیسے کمبر قریب آیا علی نے اپنا ید اللہ ہاتھ کمبر کی آنکھوں میں پھیرا، دیکھ کے کہتے ہیں اب ذرا آسمان پہ لگے۔ اب جو کمبر نے دیکھا تو علی نے کائنات کو اخروٹ کی صورت میں ہتھیلی پہ رکھا ہوا، دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہاں آج بارش برسانی ہے، یہاں اس بندے نے آج مر جانا ہے، یہاں اس بندے نے آج پیدا ہونا ہے، اس کا رزق آج کم ہو جائے گا، اس کے رزق میں فراوانی دینی ہے۔ کمبر دیکھ کے کہتا ہے یا علی آپ کے اختیار میں شک نہیں ہے، لیکن جو میں نہیں دیکھ سکتا ہوں وہ فضا زمین پہ بیٹھے بیٹھے آسمان پہ کیسے دیکھ لیتی ہے؟ علی کہتے کمبر فضا رہتی اس گھر میں جس کا دروازہ عرش میں کھلا۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد۔ اے دری اللہ اکبر، فضا اس حویلی میں رہتی جس کا دروازہ ہی عرش پہ کھلتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، پتا چلا ابراہیم کے لیے خدا کہہ رہا ہم نے زمین و آسمان کے خزانے دیکھا، آسمان تک ابراہیم کی نظر جاتی ہے، لیکن بطول فضا کو بھی یہ اختیار دیتی ہے کہ فضا زمین پہ بیٹھے بیٹھے آسمان کے حالات سے واقف ہو جاتی ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں سوال ہے یہ کیا کہہ دیا نقوی صاحب آپ نے کہ علی مدینے میں بھی تھے اور علی اسی وقت آسمانوں پہ تدبیر امر بھی کر رہے؟ میں نے کہا میرے بھائی علی ہے۔ اللہ اکبر، آسان کروں، میرے مولا علی کوفہ میں بیٹھے یا دروازے پہ دخل بابو، علی نے دیکھا ایک سائل کھڑا، یا علی 2000 درہم کا مقروض ہوں، میرا قرضہ ادا کر دیجئے۔ علی نے کہا حقیقت یہ ہے کہ کل سے حسنین بھی فاقے میں، لیکن میرے دروازے پہ آنے کے بعد کوئی خالی جاتا ہی نہیں۔ علی نے اس سائل کا ہاتھ پکڑا، علی مدینے کی گلی میں چلے، سامنے گلی میں گھر تھا ایک کوفہ کے بڑے مشہور تاجر کا جس کا نام تاریخ نے احمد کوفی لکھا ہے۔ اب اس کے گھر کا کام چل رہا تھا، تعمیراتی کام، وہ گھر کے باہر کھڑا تھا، دور سے علی کو آتے دیکھا، کوئی ہوگا جو لچ لے گا، دور سے علی کو آتے دیکھا، دیکھ کے کہتے میرا ایسا مقدر ہے کہ سلیمان خود چل کے چنڈی کے دروازے پہ آ گئے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت ہو جا تو آواز ہے۔ سلیمان خود چل کے چونٹی کے دروازے پہ آ گئے، یا علی مجھے بلا لیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا۔ علی کہتے ہیں جنت میں گھر چاہیے؟ یہ کہتے ہیں یا علی قیمت میں کیسے ادا کروں؟ علی کہتے ہیں اگر کوئی مہنگی جائیداد بھی ہو اور مالک اسے سستا نیلام کرنا چاہے تو مالک کو اختیار ہوتا ہے۔ دیکھ کے کہتا ہے یا علی کتنی قیمت ہے جنت سے گھر کی؟ علی کہتے ہیں گھر چاہو 2000 درہم لے آؤ، 2000 درہم لے آیا احمد کوفی۔ دیکھ کے کہتے ہیں یا علی یہ 2000 درہم۔ علی نے کہا سائل کو دے، جیسے سائل کو 2000 درہم دیے۔ علی کہتے ہیں اب کاغذ اور قلم لے آؤ۔ یا علی خیریت؟ علی کہتے ہیں میں تحریر کر کے دے کر جاؤں گا۔ دیکھ کے کہتا ہے یا علی لسان اللہ ہی زبان پہ شک کرنے والا کافر ہوتا ہے، جب اللہ کی زبان میں کہہ دیا تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ علی کہتے ہیں نہیں جا کاغذ اور قلم لے آؤ۔ اب جلدی گیا کاغذ اور قلم لے آؤ۔ علی نے تحریر لکھی، میں علی ابن ابی طالب تو میں فلاں نبی کے پڑوس میں جنت میں گھر دیکھ کے جا رہا ہوں۔ نیچے سے علی نے امامت کی مہر لگائی۔ آپ کے گلی محلے میں کسی کی 1 کروڑ روپے کی لاٹھی نکل آئے خوشی سے مر جاتا ہے، اور جسے علی زندگی میں جنت لکھ کر دے کر جائے۔ ادھر علی نے اسے جنت کی تحریر دی، وہ سائل علی کے قدم چوم کے چلا گیا۔ علی ابھی 2 گلیاں کراس کر کے گھر کی جانب جا رہے تھے، یا احمد کوفی کا بیٹا پیچھے سے دوڑتا ہوا یا علی یا علی یا علی۔ علی نے کہا کیا ہوا؟ دیکھ کے کہتا یا علی ابھی آپ میرے بابا سے مل جائے، بس وہ آپ سے ملاقات کر کے کھڑا آیا، 4 بھائی میں سویا، اس کا انتقال ہو گیا۔ علی فرماتے پتا تھا ہمیں، تبھی تو خوشخبری سنانے آئے تھے۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد رہے۔ معلوم تھا ہمیں، تبھی تو خوشخبری سنانے آئے۔ دیکھ کے کہتے ہیں یا علی پھر ایک مہربانی فرما، میرے باپ کا جنازہ آپ پڑھ، قبر میں آپ اتار۔ علی نے کہا ٹھیک ہے ہم قریب ہیں۔ اللہ اکبر، علی نے نماز جنازہ قبر میں سنا۔ اب اگلا جملہ کتاب میں نہیں ہے، خیال ہے کوئی لطف دے سکتا ہے؟ میں جاننے تو عالم کیا ہوگا جب علی احمد کوفی کے شانے پکڑ کے کہہ رہے ہوں گے ابھی فرشتے آئیں گے، انہیں بتانا میں علی تمہارا امام ہوں۔ اللہ اکبر، نہ جانے وہ عالم کیا ہوگا۔ اللہ پر تعویذ سے قبر بند ہو، احمد کوفی کے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاتے۔ علی نے کہا اب کیا ہوا؟ دیکھ کے کہتا یا علی بیٹا ایک سوچ کھائے جا کہ نہیں معلوم اس وقت میرا باپ کس طرح سے سوال و جواب کا سامنا کر رہا ہو، اگر آپ بتا دیں تو میری مشکل حل ہو جائے۔ علی فرماتے ہیں بتاؤں یا دکھاؤں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بتاؤں یا دکھاؤں؟ دیکھ کے کہتا ہے آپ قریب ہیں، آپ قادر ہیں جو عطا کر دے۔ علی نے کہا قریب آ جا، احمد کوفی کی قبر، سرا نے اس کے بیٹے کو دکھایا۔ علی نے ہاتھ پھیرا تو دیکھ کے کہتے ہیں دیکھ قبر میں، اب تو دیکھا اس کا باپ قبر میں سو رہا ہے، سرانے پہ کرسی پہ علی بیٹھے۔ اب باپ کی قبر میں دیکھتا ہے، پھر سامنے علی کو دیکھتا ہے، پھر قبر میں دیکھتا ہے، پھر علی کو دیکھتا ہے۔ علی کہتے ہیں کیا ہوا؟ دیکھ کے کہتے ہیں ابھی یہاں دکھا بھی آپ رہے اور قبر میں بھی آپ ہی بیٹھے۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد۔ سلامت و شاد و آباد۔ اللہ اکبر، نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے خزانے دے۔ یعنی کہ مالک کوئی ابراہیم امام کی اور صفت۔ اللہ اکبر، قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم نے کہا مالک تم مارنے کے بعد زندہ کیسے کرتا؟ اللہ اکبر، بزرگوں سے دعائیں مل گئی، آپ نے علماء خطبہ ذاکرین سے خمسے عشرے سن رکھے اس موضوع کے۔ مالک شک نہیں ہے لیکن یقین چاہتا، مالک شک نہیں ہے لیکن یقین چاہتا۔ کون ہے ابراہیم؟ اللہ کا مومن بندہ ہے۔ کہہ رہے مالک بتا دے مردے زندہ کیسے ہوں گے؟ یقین چاہتا، یقین چاہتا، یقین چاہتا۔ پتا چلا اگر خدا کبھی بھی کوئی معجزہ ظاہر کرے تو مومنوں کے یقین میں اضافے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کافروں کو یقین دلانے کے لیے نہیں، مومنوں کے یقین میں اضافے کے لیے۔ اور یہی سوال حضرت ابراہیم سے پھر خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، بندے کہتے ہیں کہ مارنے کے بعد کیسے زندہ؟ ہمارا اختیار ہے، ہم جیسے چاہیں کریں۔
عام بندوں کو کہا ہمارا اختیار ہے، ہم جیسے چاہے کریں. اور یہی سوال حضرت عزیر نبی نے، مالک مارنے کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے؟ قصص الانبیاء والے نے لکھا، قرآن میں واقعہ موجود، خدا نے 100 سال کے لیے موت دے. 100 سال سوتا رہا عزیر نبی. 100 سال کے بعد اٹھا. خدا نے کہا عزیر کتنی دیر سوئے ہو؟ کہا مالک بس ابھی آنکھ جھپکی ہے. خدا نے کہا 100 سال تک سوتے رہے، 100 سال موت کے بعد میں نے تمہیں زندہ کیا. قرآن کہہ رہا ہے فنظر طعامک و شرابک، دیکھ تمہارا طعام جو تم نے غذا رکھی تھی اس سے اب بھی بات اٹھ رہی ہے، وہ ابھی بھی بے سا گرم اور تازہ پڑا. دیکھ تو 100 سال سونے کے بعد اٹھا ہے، تیرا طعام بے سا تازہ پڑا. اب اپنی دائیں جانب دیکھ، وہ گدھا جس پہ سوار ہو کے آیا تھا اس کی ہڈیاں بھی سرما بن گئی ہیں. پتہ چلا اگر کوئی گدھا نبی کے پہلو میں مر بھی نہ ہے. اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے. اللہ اکبر. میں عزیر کے گدھے کی بات کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے عزیر کا گدھا، اگر کوئی گدھا نبی کے پہلو میں مر بھی جائے پھر جب خدا چاہتا ہے تو نبی اٹھتا ہے. گدھے کی حقیقت گدھے والی ہو اور امتی نبی کی حقیقت کے برابر کیسے ہو جائے؟ یہی وجہ ہے جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، ام جمیل بیوی ہے ابو لہب کی، ایک ایک صحابی کو روک کے کہہ رہے اگر تمہارا نبی مجھے نظر آیا میں اس کی توہین کروں. انہوں نے ہماری مذمت میں آیت پڑھ دی، اس نے ہماری مذمت میں آیت پڑھ دی. اگر تمہارا نبی نظر آ جائے میں توہین کروں گی، اگر تمہارا نبی نظر آ جائے میں توہین کروں گی. صحابہ چلے جلدی سے کعبہ کے صحن میں آئے، دیکھا نبی کعبہ کے صحن میں تشریف فرمائے. وہ دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو ام جمیل ہے ابو لہب کی بیوی، وہ ایک ایک صحابی کو کہہ رہی ہے اگر نبی نظر آ جائے میں توہین کروں گی. آپ یہاں بیٹھے، اگر وہ یہاں آ گئی تو آپ کی توہین کرے گی. یا اتنے میں ام جمیل چلتی ہوئی کعبہ کے صحن میں آ گئی. اب نبی بیٹھے دائیں بائیں، صحابہ بیٹھے، وہ انہی دائیں بائیں بیٹھے صحابیوں کو دیکھ کے کہہ رہے اگر تمہارا نبی نظر آ جائے، اگر تمہارا نبی نظر آ جائے، اگر تمہارا نبی نظر آ جائے. یہ کہہ کے ان میں جمیل چلی گئی. صحابی دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، بیٹھے تو ہم بھی آپ کے پہلو میں، ہم اسے نظر آ گئے، آپ اسے نظر نہیں آئے. نبی کہتے ہیں میرے صحابیوں، پہلوؤں میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری حقیقت اور میری حقیقت اور. اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد. پہلوؤں میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری حقیقت اور ہے، میری حقیقت اور ہے. اور جو حقیقت مصطفیٰ کی ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، جو حقیقت مصطفیٰ کی ہے وہی حقیقت مرتضیٰ کی ہے. نہیں مثال دوں، یہ بچہ سمجھ کے اٹھے اتنا آسان کرنے. میں یہاں پہنچا، اللہ اکبر، مجلس کے بعد صابر صحیح کہیں کہ جی یہاں ہمارے آم کے باغ ہیں، ان میں سے یہ آم آئے. اللہ اکبر. وہ فریج سے نکال کے ٹھنڈا آم کاٹ کے مجھے دے، میرے آدھا آم کھائے. میں نے کہا جی کیا خوشبو ہے، کیا مٹھاس ہے. انہوں نے آدھا حصہ اور بھی کھلا. میں نے کہا جی جیسی خوشبو اور مٹھاس پہلے حصے میں ویسی خوشبو اور مٹھاس اس حصے میں. انہوں نے اپنے فرزند سے کہا وہ ایک اور آم لے کر آئے، اب اس کو کاٹا، میں نے وہ کھایا. میں نے کہا جی مٹھاس اس میں بھی ہے، خوشبو اس میں بھی ہے، ویسی ہے جیسی پہلے میں تھی، لیکن اس پہلے میں اور اس میں 19-20 کا فرق ہے. مٹھاس ویسی ہے لیکن 19-20 کا فرق ہے، چونکہ وہ آم اور تھا یہ آم اور ہے. لیکن وہ جو ایک آم کے 2 حصے کھلائے تھے نا، ان میں 19-20 کا فرق بھی نہیں تھا. میں نے کہا نبی یہ کہہ سکتے تھے کہ جیسا نور میرا ہے ویسا نور علی کا ہے، لیکن آج کا مسلمان کہتا نور تو ایک جیسا ہے لیکن 19-20 کا فرق ہے. نبی نے کہا ایک جیسا نور نہیں، انا و علی من نور واحد، ہم ایک ہی نور کے باعث ہیں. اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد. اللہ اکبر. جو حقیقت مصطفیٰ وہی حقیقت مرتضیٰ. اللہ اکبر. ابراہیم کو زمین و آسمان کے خزانے، عزیر کو کہا کہ میں نے تمہیں موت دے کے زندہ کیا. لیکن جب ابراہیم نے کہا مالک کو مارنے کے بعد کیسے زندہ کیا؟ خدا نے کہا 4 پرندے، ان کے گوشت کا قیمہ بنا، انہیں مختلف پہاڑوں پہ ان کی چونچ کو پکڑ کے بلا، وہ تیرے بلانے پہ دوڑتے ہوئے آئے.
وہ تیرے بلانے پہ اڑتے ہوئے آئیں گے، وہ تیرے بلانے پہ۔ میں نے کہا مالک جب عزیر نبی نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ ایسا کر میں نے تمہیں موقع کے زندہ کر دیا۔ اب جب ابراہیم نے پوچھا تو اسے کہا تو پرندوں کو بلاؤ، وہ تیرے بلانے پہ اڑتے ہوئے آئیں گے۔ اسے خود مار کے زندہ کر کے بتایا۔ ابراہیم کو کہا تو مار کے تو بلاؤ، وہ تیرے بلانے پہ اڑتے ہوئے آئیں گے۔ جب نہیں کہ خدا کی آواز آئے، فرق بتانا چاہتا ہوں، عزیر فقط نبی تھا، ابراہیم امام بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اختیار امامت ہے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے میں اکثر مجلسوں میں صحیح کہتا ہوں کہ ہم آپ عبد خدا ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی بھی عبد خدا، لیکن علی فقط عبد خدا نہیں، علی دلیل وجود خدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عبد خدا ہے علی، لیکن علی عبد خدا ہونے سے کے ساتھ تھا علی دلیل وجود خدا۔ اگر مجھ سے کسی شیعہ خطیب سے کوئی پوچھے خدا موت دیتا ہے، دلیل کیا ہے، ہم مثال سے سمجھائیں۔ کسی سنی مفتی سے کوئی پوچھے خدا مارنے کے بعد زندہ کرے گا، دلیل کیا ہے، ہم مثال سے سمجھائیں۔ کسی اہل حدیث علم رکھنے والے سے کوئی پوچھے خدا رزق دیتا ہے، دلیل کیا ہے، ہم مثال سے سمجھائیں گے۔ جو بھی علم رکھنے والا ہوگا چاہے کسی مکتب فکر کا ہو، ہم مثال سے سمجھائیں گے، کیونکہ ہم فقط عبد خدا ہیں۔ علی دلیل وجود خدا ہے۔ اگر کوئی علی سے پوچھے بتائیں خدا مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا، علی مثال سے نہیں سمجھائے گا بلکہ مردے کو قبر سے زندہ کر کے دکھائے گا۔ اللہ اکبر، چونکہ علی دلیل وجود خدا۔ اللہ اکبر، یہ تار کس نے روایت نہیں سنی، کمبر صاحب تھا میرے مولا، یا علی خدا مارنے کے بعد کیسے زندہ کرے؟ علی ایک قبر کے سراہ میں رک، بندہ خدا تجھے علی ابن ابی طالب بلا رہا، یا مردہ مٹی جھاڑتا ہوا قبر سے نکلا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ یہاں کوئی علی کو امیر مانے یا نہ مانے، قبر میں سب نے ماننا ہے۔ اللہ اکبر، قبر میں سب نے علی کو امیر ماننا ہے۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ میرے مولا تھوڑا سا آگے چل، 6-7 قبریں چھوڑ کے قبر کے اوپر علی رک، کمبر میری جان نماز لے آؤ۔ جان نماز لے آئی کمبر، علی نے جان نماز بچھائی، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کے ہاتھ اٹھائے، پروردگارو اس صاحب قبر کو زندہ کر۔ یا وہ مردہ بھی مٹی جھاڑتا ہوا تھا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ علی آگے چلے گئے، کمبر کے قدم وہیں رکے۔ کمبر کیا ہوا؟ مولا میری تو سوچ رک گئی، میری تو فکر رک گئی، میری تو عقل رک گئی، یہ کیا کیا؟ ایک ہی قبرستان میں 2 قبریں، ایک کے لیے الگ فیصلہ، دوسری کے لیے الگ فیصلہ، اسے آپ نے فقط حکم دے کے اٹھا لیا، یہاں نماز پڑھ کے دعا کیوں مانگی؟ علی کہتے کمبر پہلی قبر پہ بتا رہا تھا مجھے اختیار ہے کہ میں کائنات میں جو چاہوں بن سکتا ہوں۔ دوسری قبر پہ دعا کر کے بتایا میں اللہ بننے نہیں آیا بلکہ اللہ منوانے آیا۔ اللہ اکبر، میں اللہ بننے نہیں آیا، اللہ۔ اور میرے بھائی یہ تو انسان کی فطرت ہے، یہ فطرت انسان ہے۔ کوئی کچھ نہ ہو دنیا سے بنانا چاہے وہ بننے پہ تیار ہو جائے۔ کوئی ڈاکٹر نہ ہو، دن میں 50 بندے اسے ڈاکٹر صاحب کہہ کے بلائیں، وہ اگلے دن خود کو ڈاکٹر سمجھنے لگے۔ کوئی عالم نہ ہو، 100 بندے اسے دن میں علامہ صاحب کہیں، وہ اگلے دن خود کو عالم سمجھنے لگے۔ کوئی گلی میں مشہور شاعر نہ ہو، دنیا سے بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر کہے، وہ اگلے دن خود کو عالمی شہرت یافتہ شاعر سمجھنے لگے گا۔ یہ فطرت ہے انسان کی، وہ کچھ نہیں ہوتا، دنیا اسے بنانا چاہتی ہے، وہ بننے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر نہ ہو، دنیا اسے ڈاکٹر بنانا چاہے وہ بن جاتا ہے۔ کوئی عالم نہ ہو، دنیا اسے عالم بنانا چاہے وہ بن جاتا ہے۔ کوئی شاعر نہ ہو، دنیا اسے شاعر بنانا چاہے وہ بن جاتا ہے۔ کوئی امام نہ ہو، دنیا اسے امام بنانا چاہے وہ بننے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی خلیفۃ اللہ نہ ہو، دنیا اسے خلیفۃ اللہ بنانا چاہے وہ بننے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ واحد حقیقت ہے علی، جسے لوگوں نے اللہ ماننا چاہو، علی نے بننے سے انکار کر دیا۔
اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے۔ واحد حقیقت ہے علی، جسے لوگ خدا ماننے پہ تیار تھے، علی نے بننے سے انکار کر، کیونکہ علی دلیل وجود خدا۔ علی مثال سے نہیں سمجھا تھا میرے کو۔ اللہ اکبر، اور آسان کرو۔ میں نے کہا ہم سے کوئی پوچھے خدا موت کیسے دیتا ہے، ہم مثال سے بتائیں، لیکن علی دلیل وجود خدا ہے۔ آپ نے بچپن سے ذاکرین سے یہ واقعہ سنا، واقعہ دہرانا مقصود نہیں ہے کہ وہ علی کے سامنے کسی زندہ کو سلا کے اوپر سے چادر ڈال کے آئے، یا علی یہ بندہ مر گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ میں نے کہا مسلمان زندہ کا جنازہ سمجھ میں آ جاتا ہے، حسین کا تابوت سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب چلے جتنے جوان بزرگ آدمی خود تاریخ کا سفر کر کے لطف لے سکتے ہیں وہ کوشش کیجیے گا۔ میں نے کہا ہمیں جناب کی مجبوریوں کا پتہ ہے، تم نواسے کے تابوت پہ اعتراض کرتے اس لیے کہ کہیں سوال نانا کے جنازے کا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کہیں سوال نانا کے جنازے کا نہ ہو جائے۔ بہرحال علی نے کہا وارث کون ہے اس کا؟ نے کہا واقعہ آپ نے سن رکھا۔ ایک بڑی آگے بڑھی، یا علی میں وارث ہوں، مسلمان میں تیری عدالت حیران، ماننے پہ آؤ تو بڑھیا کو زندہ کی وارثہ مان لیتے ہو، نہ ماننے پہ آؤ تو بطول کو محمد کی وارثہ نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال علی نے کہا مجھے دیکھ، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ ایک کہ جی یا علی بیٹا مر گیا، جنازہ نماز پڑھا۔ علی نے نیت کی، نماز جنازہ پڑھتا ہوں اس میت۔ اللہ اکبر۔ تیسری تکبیر میں وہ پیچھے سے نکل کے آ گئی، یا علی یہ تو زندہ ہے۔ علی فرماتے ہیں ہر کوئی اٹھے گا، یہ نہیں اٹھے گا، اسے اللہ کی زبان نے مردہ کہا ہے۔ اللہ اکبر، اسے اللہ کی زبان نے مردہ کہا ہے۔ یا وہ آگے بڑھے، دیکھ کے کہتے ہیں یا علی نہ آپ نے خنجر چلایا، نہ تیر چلایا، نہ آپ نے تلوار ماری، ایسے کیسے مردہ ہو گیا؟ اب جیسے پردہ ہٹایا، وہ پردہ ہٹاؤ، جیسے کپڑا ہٹایا، دیکھ کے کہتے ہیں یا علی یہ تو زندہ تھا، یہ اپنی مردہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا یہی تو سمجھا رہے ہیں، پردہ ہٹے گا تو فضائل سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پردہ ہٹاؤ گے تو فضائل سمجھ میں آئیں گے، عقل کا پردہ ہٹاؤ گے تو علی کے فضائل سمجھ میں آئیں گے، فکر کا پردہ ہٹاؤ گے تو علی کے فضائل سمجھ میں آئیں گے، ذہن سے تعصب کا پردہ ہٹاؤ گے تو علی کے فضائل سمجھ میں آئیں گے۔ میں نے کہا حد ہو گئی، ہجرت کا پردہ ہٹاؤ گے تب بھی علی کے فضائل سمجھ میں آئیں گے۔ میں نے کہا انتظار کرو، جب خیبر کا پردہ ہٹے گا تب بھی علی کے فضائل سمجھ میں آئیں گے۔ یہ تو سارے زمینی پردے، اگر وحدت کا پردہ ہٹاؤ گے تب بھی علی کے فضائل سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر وحدت کا پردہ ہٹاؤ تب بھی علی کے فضائل۔ ابراہیم فقط اپنے دور کے انسانوں کا، علی 18,000 عالمین کا امام۔ اللہ اکبر، جو فقط اپنے دور کے، سمیٹ دی میں نے گفتگو، اللہ اکبر، جو اپنے دور کے انسانوں کا امام۔ جو ظاہرین ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، آج بھی ہلا جائیں وہ ایکڑوں میں راضی ہے، اور آج بھی وہ مٹی بھی سیاہ ہوئی ہوئی، جہاں نمرود نے آگ روشن کروائی تھی حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کے، وہ میلوں میں آگ روشن کروائی، پرندوں نے اڑنا شروع کر دیا، انسانوں نے ہجرت شروع کر دی، کوئی انسان قریب سے گزر نہیں پاتا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کو ایک جھولے میں بٹھایا، سپاہی کو اشارہ کیا، جب اشارہ کروں تم نے ڈور کاٹ دینی ہے تاکہ ابراہیم اس آگ میں چلے۔ قصص الانبیاء والا لکھتا ہے نمرود کے محل کی چھت پہ نمرود کی اپنی بیٹی بیٹھی تھی، اس نے دور سے دیکھا، دیکھ کے کہتی یہ جو شریف انسان ابراہیم جو لوگوں کا امام ہے، یہ جو جھولے میں بیٹھا ہے، اس نے میرے باپ سے تخت نہیں مانگا، اس نے میرے باپ سے تاج نہیں مانگا، اس نے میرے باپ سے حکومت نہیں مانگی، یہ کہہ تو صرف یہی رہا ہے کہ خدا واحد و یکتا ہے، اس واحد و واحد یکتا و خدا کی عبادت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اب چونکہ میں سلفسٹ ہوں، میں نمرود کی بیٹی ہوں، میں باپ سے لڑ نہیں سکتی، میں باپ کے مقابلے میں جا کے ابراہیم کو بچا نہیں سکتی، دل ہی دل میں کہتی ہے ابراہیم کو بچا نہیں سکتی، لیکن ابراہیم کی محبت میں، ابراہیم کے ساتھ ہی ساتھ میں چل تو سکتی ہوں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. قصص الانبیاء والا لکھا ہے ادھر نمرود نے اشارہ کیا ابراہیم کا چھونا چلو یا نمرود کی بیٹی نے محل کی چھت سے چھلانگ لگائی. آواز توحید آئی جبرائیل اگر میری اس کنیز کا دوپٹہ بھی چلو اللہ اکبر تمام بھی نہیں دوں گا. اسے اٹھا اور اسی چولہے میں بٹھاؤ جس میں ابراہیم بیٹھا جسے میں سے چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں نے کہا یہ جسے خدا آگ میں نہیں چلنے دیتا مومن کی بیٹی ہے, متقی کی بیٹی ہے, عبادت گزار کی بیٹی ہے, مسلمان کی بیٹی ہے. نہیں میرے بھائی نمرود کی بیٹی ہے, دشمن خدا کی بیٹی ہے, مشرک کی بیٹی ہے. خدا کیوں نہیں جلنے دیتا کہ اس کی دل میں ابراہیم جیسے امام کی محبت ہے, اس کے دل میں ابراہیم جیسے امام کی محبت ہے. میں نے کیا فیصلہ ہو گیا اگر مشرک کی بیٹی کے دل میں ابراہیم جیسے امام کی محبت ہو خدا اسے جلنے نہیں دیتا. اور اگر گنہگار ماتمی کے دل میں علی سے لے کے قائم تک کی محبت ہو خدا اسے جہنم میں کیسے جلنے دیتا. اللہ اکبر اجرے مل کے آئے نبی سلام علیم علیم علیم. اللہ اکبر علی 18,000 عالمین کا امام. اللہ اکبر روتے اس لیے اس اتنے بڑے امام کی بیٹیوں کو لوگوں میں بڑا مانا. بس اللہ اکبر یا اللہ اکبر. میں شاید کچھ اور پڑھتا لیکن جب بیٹھا تو مجھ سے پہلے علامہ صاحب مصائب پڑھ رہے تھے حسین کے سینے کے تعویذ سے. چلے کل انشاءاللہ رہائی تلاوت کریں گے کل, اور پرسوں دن کی مجلس ہے, 2 نشستیں ہیں ابھی ہمارے پاس. اللہ اکبر اللہ اکبر. مسلمان تو کہتا ہے شیعہ روتے. میں نے کہا یہ پوچھ ہم مر کیوں نہیں جاتے. اگر ضروری نہیں کہ شیعہ سے سوال کروں, کوئی سنی بھائی سن رہا ہے تو اس سے بھی سوال کرنے لگا. پہلا سوال, یہ سوال کا جواب دے, 3 سوال میں کرنے لگا ہوں, پھر تیری مرضی کہ خوشی کرنی ہے یا غم کرنا ہے. پہلا سوال, اگر خدا نے تجھے 4 سال کی بیٹی دی ہے, گھر جا کے تجربہ کر کے دیکھ لینا کہ 4 سال کی بچی کتنے گھنٹے پیاسی رہ سکتی ہے. یا سیدہ یا صاحب الزمان, جن کی بھلے کے لیے خدا ان آوازوں پہ رحم کرے. اللہ اکبر. تجربہ کر لینا 2 گھنٹے تیری بیٹی پیاسی رہے گا, رو کے کہے گی بابا میرا حلق خشک ہو گیا ہے, بابا مجھ سے زیادہ پیاسا نہیں رہا جاتا. میں نے کہا تیری 4 سال کی بیٹی 2 گھنٹے پیاسی نہیں رہ سکتی. اللہ اکبر. بچپن سے ذاکرین سے سنا ہے 7 محرم کو پانی بند ہوا, 7 8 9 10 شام میں غریبہ کو گر کی بیوی لائی پانی. اللہ اکبر. اگر صرف انہی کی ترتیب دیکھ لی جائے تو کم از کم 92 گھنٹوں کی پیاسی رہ سکینہ. اللہ اکبر. تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لینا عشاء کے مصائب ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کم از کم 92 گھنٹوں کی. دوسرا سوال کروں, جسے خدا نے 4 سال کی بیٹی دی ہے نا, گھر جا کے تجربہ کر کے دیکھ لینا کہ 4 سال کی بچی کتنی راتیں جاگ سکتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. واللہ 4 سال کی بچی آدھی رات بھی نہیں جاگ سکتی. اللہ اکبر. 4 سال کی بیٹی حسین کی عربی مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں. شبیر کی شہادت کے بعد 11 راتیں گزر گئی, سکینہ سو نہیں پائی.
اللہ اکبر، میں نے پڑھ لیا، آپ نے آسانی سے سماعت کر لیا۔ میں نے کہا 11 راتیں گزر گئی، حسین کی 4 سال کی بیٹی نہ سوئی۔ 12واں دن ہوا، ایک جگہ قافلہ رکا، حسین کی معصومہ ایک درخت کے سائے کے نیچے آئی۔ اللہ اکبر، ہاتھ تو رسیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ اب معافی دیتے ہی جملہ کہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 4 دن پہلے کراچی میں نے یہ جملہ کہا، اس سے آگے ماتمیوں نے تیرا سفر پڑھنے نہیں دیا۔ اب مجھے نہیں پتا آپ اس جملے کو کیسے محسوس کریں گے۔ جو ادب سن سکتے سید ہوں، کوشش کرتا ہوں اس منبر سے کوئی بھی توہین والا جملہ ادا نہ ہو۔ آپ نے ذاکرین سے سنا ہے، اتنا غریب ہو گیا تھا سجاد کہ سجاد نے بہن رسیوں سمیت دفنائی۔ اللہ اکبر۔ اگلا جملہ جو سنتے ہیں پڑھو، آپ سنتے ہیں ذاکرین سے، اتنا غریب ہو گیا کہ غریب نے اسی کرتے میں بہن دفنا دی۔ کبھی سوچا ہے آخر اتنی مجبوری کیا تھی؟ میں نے کہا جو ادب سن سکتا ہے وہ کوشش کرے۔ سجاد نے کوشش بڑی کی کہ قرآن کی جلد سے غلاف الگ کرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دعائیں کر سکتے ہیں۔ سجاد نے کوشش بڑی کی کہ قرآن کی جلد سے غلاف الگ کرے، لیکن پورے راستے میں لوگوں نے قرآن کو اتنا مارا تھا کہ وہ غلاف جلد کے ساتھ چمٹ گیا تھا۔ سجاد غلاف ہٹاتا، قرآن کی جلد کھلنے لگ جاتی۔ لوگ کہتا بہن مجھے معاف کر دینا، میں رسیاں کھولتا ہوں میرا بدن کھلنے لگ جاتا۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی السیدہ، آقا زادی آپ کا پرسوں قبول فرمائے۔ میں نے کہا بندھے ہوئے ہاتھوں سے کونیوں سے خاک جمع کی۔ ابھی آپ سن رہے تھے کان زخمی تھے، زخمی کان اس مٹی پہ رکھے، رو کے کہتی ہے بابا کبھی تیرے سینے پہ سوتی تھی، بابا اب تیری بیٹی مٹیوں پہ سو رہی ہے۔ عزادارو، حسین کی بیٹی سو گئی۔ 12واں دن تھا، 11 راتیں جاگی ہوئی تھی، نیند آ گئی سکینہ کو۔ انہوں نے قافلہ اتنا جلدی چلایا کہ چل پڑا قافلہ، سوتی رہ گئی حسین کی لاڈلی۔ کچھ فاصلہ طے ہوا، جس نیزے پہ شبیر کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں لگا۔ شمر تازیانہ لے کے سجاد کے پاس آیا، کہتی تیرا بابا کیوں رکا ہے؟ سجاد کہتے بابا کیوں رکے؟ حسین نے آنکھیں کھولی، سجاد جب میں آخری دفعہ تجھ سے خیمے میں ملنے آیا تھا، سجاد میں نے کہا نہیں تھا میرے سکون کو سکینہ کہتے ہیں۔ سجاد مجھے پورے قافلے میں اپنی بچی نظر نہیں آ رہی۔ سجاد کہتے ہیں ظالم شمر، جب تک میری بہن نہیں آئے گی قافلہ آگے نہیں چلے گا۔ اب ہاتھ باندھ کے منت کر رہا ہوں، کوئی غیر سید بے شک چپ رہے، لیکن جتنے سید بیٹھے نا مجلس میں ان پہ واجب ہے ان کی ہائے نکلے۔ آنسو نہیں آ سکتے، تیری ہائے واجب نکلے۔ اللہ اکبر، معاف کرنا۔ جب سجاد نے کہا جب تک میری بہن نہیں آئے گی قافلہ آگے نہیں چلے گا، شمر ہنس کے کہتا ہے کہ بھی بچے تو پہلے بھی بہت گرتے رہے۔ سجاد کہتے حیا کر، پہلے گرنے والے مرد بچے تھے، سکینہ ہماری غیرت کا سوال۔ ظالم یہ اس دور کی نبی بطول، ظالم یہ عباس کی بھتیجی۔ یا سیدہ یا سیدہ یا صاحب الزمان، عزادار و شمر کے اچھا میں لے آتا ہوں بچی کو۔ شمر گھوڑے پہ بیٹھ کے چلو۔ راوی کہتا ہے جس اونٹ پہ سکینہ کی ماں تھی بین آیا، سجاد یہ بڑا ظالم ہے، سجاد یہ سکینہ کو لینے جا رہا ہے، سجاد میری بچی زندہ نہیں آئے گی۔ عزادار و راوی کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کر کے کبھی بھی دعا دے دے گا، میں بچانے جاتا ہوں۔ عزادار و راوی کہتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، میں نے کوشش بڑی کی لیکن میرے پہنچنے سے پہلے شمر سکینہ کے قریب پہنچ گیا۔ کہتا ہے اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا، ہاتھ کا نیچے
حسین کی بیٹی چہرے کا رخ زمین میں. اب پڑھوں جملہ، دیتے معافی دیتے جملہ کو. کسی کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ثابت سے میرے اشرے محرم میں صاحبان یہ جملہ کہا تھا، نہ جانے ماتم بپا ہو گیا تھا مجلس میں. میں نے کہا مظلوم حسین بھی ہے، مظلوم عباس بھی ہے، مظلوم اکبر بھی ہے، مظلوم غازی بھی ہے، مظلوم قاسم بھی ہے، لیکن کوئی عجیب مظلومیت ہے حسین کے اصغر و سکینہ کی. اگر کوئی کہے نقوی صاحب کیسے، میں نے کہا اکبر کے سینے میں برچھی لگی لیکن برچھی چھوٹی تھی، اکبر کا سینہ بڑا تھا. قاسم کے پہلو میں نیزہ لگا، نیزہ چھوٹا تھا، قاسم جوان تھا. غازی کے بازو میں تیر لگا، تیر چھوٹا تھا، عباس کا بازو بڑا تھا. حسین کی گردن پہ خنجر چلا، خنجر چھوٹا تھا، حسین کی گردن بڑی تھی. اب معاف کرنا لیکن واحد مظلوم اصغر، اصغر کا گلا چھوٹا تھا اور ملا کا تیر بڑا. اب بنو کا ماتم کر سکو. میں نے کہا بھائی کی گردن چھوٹی تھی، قاتل کا تیر بڑا تھا، سکینہ کا چہرہ چھوٹا تھا، سمر کا ہاتھ بڑا تھا. یہ سفر میں تماچے مار تھا. رو کے کہتی کوئی غازی کا خبر. یا صاحب زمان بس چھوڑ دیا ممبر، روایت مکمل کرو، ممبر چھوڑ دیا. اللہ اکبر. ازادار راوی کہتا ہے میں نے سمر کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا ظالم حیا کر، 4 سال کی معصوم ہے، تو اسے بار بار تماچے مار تھا. کہتا میں نے بچی کو بچایا. میں نے دائیں دیکھا بچی نظر نہیں آئی، بائیں دیکھا حسین کی بیٹی نظر نہیں آئی. کہتا ہے اب جو پیچھے دیکھا ننے ہاتھ باندھ گئے، رو کے کہہ رہی تھی میرے قریب نانا میں سید زادی ہوں، میرے قریب نانا میں حسین کی بیٹی ہوں، میرے قریب نانا میں بطول کی پوتی ہوں. اچھا دارو اب تیسرا سوال کر کے ممبر چھوڑنے لگو. میں نے پہلا سوال کیا 4 سال کی بچی کتنی پیاسی رہ سکتی ہے. دوسرا سوال کیا 4 سال کی بچی کتنی راتیں جاگ سکتی ہے. اب تیسرا سوال سنے ماتمیوں کا فرصت کی دعوت. تیسرا سوال گھر جا کے دیکھ لینا 4 سال کی بچی کتنا پیدل چل سکتی ہے. اللہ اکبر. اگر تجھے 4 سال کی بیٹی خدا نے دی ہے، کل تجربہ کر لینا، اس کے سر پہ چادر پہنانا، اسے گلی میں پیدل نکل جانا. ابھی ایک گلی چلو گے وہ تیرا دامن پکڑ کے کہے گی بابا میں تھک چکی ہوں، بابا مجھ سے چلا نہیں جاتا. اب کہوں جملہ تیری بیٹی ایک گلی پیدل نہیں چل سکتی. شیمر کہتا ہے اس بچی کی سزا یہ میں گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤں گا، یہ بچی پیچھے دوڑتی ہوئی آئے گی. ازاداروں قافلے میں سکینہ پہنچی، نہ باپ کے پاس گئی، نہ ماں کے پاس گئی، نہ بھیا سجاد کے پاس گئی. راوی کہتا ہے سکینہ اس گھوڑے کی جانب دوڑی جس کی گردن میں غازی کا سر بنا تھا. رو کے کہتی ہے چچا پاس، چچا میں گھوڑوں کے ساتھ دوڑتی رہی، چچا مجھے بچانے والا کوئی نہیں. اللہ لعنت اللہ ازاداری ہوگی سے ماتم حسین، ماتم حسین. اللہ جی بسم اللہ. یا حسین یا حسین یا حسین.